بولنا نہیں، جواب نہیں دینا، خاموش۔ قربانی کی تپش سے ہی لوہا پگھل کے خالص ہوتا ہے اور سونا پگھل کے کندن بنتا ہے، اس کے بغیر تکمیل نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ چپ، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ یہاں کون ہے جس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ 3 میل یہ میاں بیوی کی گفتگو چل رہی، خامد خاموش ہے، بیوی بول رہی ہے کدئی مکے کی وہ جانب جہاں آج کل زمزم کا پانی تقسیم ہوتا ہے، نل لگے ہوئے، وہاں ان کو خیال آئی تو اللہ کا نبی ہے، کہیں اوپر سے نہ کوئی حکم آیا، تو کہنے لگی اللہ امرک، یہ اللہ نے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سر ہلایا، اذن لن یضیعنا اللہ، پھر ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، کہا جاؤ اب میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں سے بنیاد رکھی گئی، یہ بنیاد ہے۔ اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کہا جاؤ چھری سے ذبح کر دو، جاؤ۔ 1500 کلومیٹر ایک باپ بوڑھا 92 برس کی عمر میں چھری جیب میں ڈال کے آ رہا ہے کہ پتر نو کون ہے، ہر منٹ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں جا کے کم کرنا کی میں نے یہ کرنا کیسے ہے۔ اور پھر مینا کے پہاڑ گواہ ہیں اور آسمان زمین کائنات گواہ ہے کہ 92 برس کا بوڑھا بچے سے کہہ رہا تجھے ذبح کرنا ہے، کیا کرو گے؟ کہ بیٹا ابا کرو، یا ابا تفعل، ابا کرو۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جی پتہ ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے اللہ ملے گا اور دنیا کے بدلے جنت ملے گی، اللہ آپ سے بڑھیا، جنت دنیا سے بڑھیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر معصوم بچہ، ہائے ہاں میری اماں کو بڑا دکھ ہوگا ویسے، اپنا کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا کہ یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب کبھی یاد آؤں گا اس کو دیکھ کے تسلی پایا کرے گی، اور ابا مجھے یہیں ذبح کر کے یہیں دبا دینا، مکے نہ لے جانا کہ میری ماں مجھے دیکھ نہ سکے گی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور مجھے الٹا لیٹا دے تاکہ تیرے باپ کی نظر تیرے ہاتھ کو کہیں کمزور نہ کر دے۔ ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہو 92 سال کا بوڑھا، اور کس کے؟ بکری دے نہیں، بیٹے کے، اور الٹا لٹایا اور کمر پہ گوڈا رکھا یوں، ایک ہاتھ میں بال پکڑے سر کے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں چونکہ یوں الٹا لٹایا تھا تو تھوڑا سر اٹھایا نیچے سے چھری چلانے کے لیے، تو یوں بال پکڑے اور یوں ہاتھ میں چھری، اور آسمان کو یوں دیکھا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ 7 آسمان کے فرشتے انسانی تاریخ میں 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ، ایک جب یہ واقعہ سنانے لگا ہوں اور ایک جب میرے نبی کو طائف کے میدان میں پتھر پڑے، ایک دفعہ وہاں روئے ہیں۔ چھری ہاتھ میں، بال یہاں، یوں دیکھا کہ اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، یہ میرا کو امتحان لے رہا ہے، میرے مالک تو ہی تو ہے میرے دل میں، ایسے ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں میں تیرے نام۔ اللہ اکبر، چھری چلا تھا، میرے رب نے کہہ دیا نہیں چلے گی، یہ نہیں کہ چھری کند ہو گئی یا اسماعیل کی گردن لوہا ہو گئی، گردن نرم گوشت کا ٹکڑا، چھری آئی، گردن آئی، پر میرے رب کہے نہیں بجھا ڈالو، چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے چھترا ڈال کے اسماعیل کو نکالا، چھری کے نیچے سے اس نسل کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر اس چھری کو اللہ نے آ کے ڈالا حضرت عبداللہ، آپ کے والد محترم، میرے نبی کا نور جس باپ میں ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، خاندان بتا رہا ہوں، خاندان، نور نبوت یہاں ہوتا تھا۔ میرے نبی کے پردادا ہاشم، جن پر بنو ہاشم کہلاتے ہیں، مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت کی نظر پڑتی ہے، کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں میں سردار، تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ حاشا وکلا۔ وہاں شادی کی انہوں نے حضرت سلمہ، وہاں حمل ٹھہرا حضرت عبد المطلب۔ چند دن بعد بازار سے گزرے تو وہی یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی، کہنے لگے ٹھہرو جی، کہا شادی کر لو، گناہ کی دعوت کیوں دیتی ہو، شادی کر لو۔ تو اس نے ایسے ماتھے کو دیکھا، کہا ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، پاک دامن عزت دار عورت ہوں،
تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرے جی میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، پر وہ تو سلمہ لے گئی، جاؤ۔ پھر یہ چھری آئی حضرت عبداللہ پر، حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے ہیں، وہی دادے والا واقعہ، ایک عورت کی نظر پڑی، کہا عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ نقد دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار، ایک رات 100 اونٹ دوں گی، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہا میں عزت دار شرافت والا، میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ حضرت آمنہ سے شادی ہوئی، حمل ٹھہر گیا، چند دن بعد وہ عورت ملی سامنے، دادے والی کہانی، کہا تو شادی کر لے، گناہ کا کیوں کہتی ہے؟ کہا مجھے غلط نہ سمجھنا، میں پاک دامن ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے، میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ یہ 100 اونٹ کیسے لگے؟ جب جرہم نے مکہ میں شکست کھائی تو انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر کے اوپر پتھر ڈال کے برابر کر دیا۔ جب بنو خزاعہ مکہ میں انٹر ہوئے تو کنویں کا نام و نشان نہیں تھا، 300 سال کنواں بند رہا، 300 سال۔ جب عبد المطلب مکہ کے سردار بنے تو خواب آیا، پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا، پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا، پاک پانی نکالو۔ تو کہنے لگے پاک پانی کدھر ہے؟ تو خواب میں کہا گیا تو صبح حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، وہ 3 باری ٹھونگ مارے گا، بس اتھے پانی ہے۔ وہ جا کے صبح صبح بیٹھ گئے، کہاں آیا، اور ٹک 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 کر کے تو اڑ گیا۔ قریشیاں نے جمع کیتا، بھئی ایتھے وہ ہے اپنے دادے دا پانی اسماعیل دا۔ وہ آکھن لگے پہاڑ دا خوہ بھلا کدے پانی رہ جاتا ہوں، ساڑا سر نہ کھا، آپ پہ سر لے جا۔ تو کہ چلو میں تو شروع کرے نا، توڑی مرضی۔ تو بیٹے کو ساتھ لیا، ایک بیٹا تھا حارث، پتھر توڑنا تھک جاتے، تو ایک دن کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار جن دی اولاد نہ ہوئے، جی رب میں نے 10 پتر دیتے، ایک میں اللہ دے ناتے ذبح کر دے منا۔ اللہ نے 15 دے دیے، مختلف بیویوں سے اللہ نے 15 دے دیے، سب کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بچوں، جب وہ بالغ ہو گئے، میں نے منت مانی تھی ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، تیار ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی دے موڈے تے ہاتھ رکھیں، تیار۔ ساڑی اولاد سانو پانی پیوا کے راضی کوئی نہیں، جاہلیت دا دور، ابا جی دے موڈے تے ہاتھ رکھیں، تیار ہے؟ کہ نہیں میں قرآن پاونا ہے۔ پرچیاں ڈالیں تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، اور عبداللہ سے سب سے زیادہ پیار۔ اب مکے میں شور مچ گیا، سارے عبد المطلب کے آگے آگے، کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ کہا بھائی میں سردار ہوں، میں نے قسم کھائی ہے، کہ اسی کڑے کمی کھلوتے ہیں، اسی سردار کھلوتے ہیں، اسی کم نہیں ہونے دینا۔ لہذا جھگڑا چل گیا۔ پھر عبد المطلب کہنے لگے حجر، یمن کے بارڈر کی طرف ایک شہر ہے، وہاں ایک کاہنہ ہے قطبہ جس کا نام ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ مانوں گا، تمہارا نہیں مانتا۔ کہ چلو سورا مکہ وہاں پہنچ گیا۔ تو اس عورت نے پوچھا تمہارے ہاں قتل کا معاوضہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ بھئی کوئی قتل دے بدلے قتل نہیں کریں دا نہ، جو میں نے پیسے دے دیو دا اٹھ۔ تو اس نے کہا ایک پرچے پہ لکھو 10 اونٹ، اور ایک پہ لکھو عبداللہ، اور قرآن ڈالو، جتنی دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جاؤ۔ جب اونٹوں کا نام نکلے جتنے لکھے عمن اتنے کو کے تقسیم کر دو، عبداللہ دی جان چھاڑ دو۔ اور کہہ لو اے ٹھیک ہے جی۔ آئے جی، حرم بھر گیا، مکہ سارا۔ وہ قرآن اندازی پرچی سے نہیں ہوتی، تیروں سے ہوتی، تیر ایسے ڈبہ تیروں کا، اس میں ایک سوراخ، اس میں 2 تیر ڈالے، ایک پہ لکھا عبداللہ، ایک پہ لکھا 10 اونٹ۔ اور حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے کھڑے کر دیے صفا کے پاس، اور اس میں سے 10 اونٹ ادھر کھڑے کر دیے قربانی کے لیے۔ اس نے وہ جو قرآن ڈالنے والا تھا اسپیشل آدمی ہوتا تھا، اس نے یوں کر کے جو پھینکا، جھٹکا دیا تو تیر نکلا، تو لکھا تو عبداللہ، تو 10 اور ادھر کر دیے، اور ادھر لکھا 20 اونٹ اور ادھر عبداللہ۔ پھر جو پھینکا تو عبداللہ، پھر ادھر 30 کر دیے، ادھر لکھا 30 اونٹ عبداللہ، پھر پھینکا عبداللہ، 40 ہو گئے، پھر پھینکا عبداللہ، 50 ہو گئے، پھر پھینکا عبداللہ تو 60 ہو گئے، پھر پھینکا عبداللہ تو 70 ہو گئے۔ سارے قریش دیاں جباں باہر نکلی، ہاں پاٹن لگے لگے، ایک ہی بڑی عبداللہ دا نائے نہیں ہمدہ پہ۔ پھر ڈالا عبداللہ تو 80 ہو گئے، پھر قرآن کیا تو عبداللہ 90 ہو گئے، پھر کیا 10 پیچھے رہ گئے تھے ادھر کھڑے کیے۔ ہن سارے پریشان جو ہن بھی عبداللہ نے پیچھے تو اٹھ ہی موک گئے، اٹھ کے تو لے آؤ۔ تو 100 اونٹ اور عبداللہ
جب اس نے قرہ ڈالا تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے کہا لے بھی کم بن گیا. عبد المطلب فرمانے لگے نہیں ہوں نہیں حالی میں ایک باری ہور کرنا ہے. دوبارہ قرہ ڈالا تو پھر نکلا 100 اونٹ. کہ ہوں تو ٹھیک نہیں ایک باری ہور کرنا ہے. پھر تیسری دفعہ کیا تو نکلا 100 اونٹ. تو پھر حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی اور 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیے تقسیم کیے. لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا. لہٰذا جو چھری جس چھری سے اسماعیل کو نکالا گیا, جس کے نیچے سے عبداللہ کو نکالا گیا, اس کو حسین پہ چلا کے قربانی کو مکمل کر دیا گیا. اللہ اللہ اللہ